تاجدار گولڑا حضور پیر سیدی و مرشدی پیر سید میرے علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سر العزیز آپ کی شخصیت ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا اس کے بعد اس فتنہ کا جو مقابلہ ہے جس طرح آپ نے کیا وہ تاریخ روشن باب کے اندر موجود ہے. حضرت سیدی پیر سید میرے علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا آپ نے ختم نبوت پہ اتنا شاندار پیرا دیا. 1890 کے اندر آپ تاجدار گولڑا ماہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے تشریف لے گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ماہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دی اور قصب فیض کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ایک اشارہ دیا اللہ کے ولی کے کام پنجاب کے اندر ایک ایسا بندہ ان قریب جو ہے وہ نکلے گا جس کا فتنہ جو اپنے آپ کو نبوت کا حقدار کہے گا صاحب نبوت کہے گا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا اور آپ یہاں پہ نہ رہیے بلکہ واپس جائیے اور جا کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ پیرا دیجیے. اس کے بعد پیر سیدی میرے علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا. آقا کریم اب سید ہو تو ایسا ہو. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے علی پنجاب کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کا نام مرزا قادیانی ہے جو میری حدیثوں کی تعبیر کر کے پیش کر رہا ہے. تم نے آرام سے نہیں بیٹھنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. آپ پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا مناظرے کا چیلنج دیا اور یہ ایمان کا جز ہے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہو کے بھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے منع بھی کیا یا سیدی آپ سید ہیں آپ پیر ہیں آپ پہ یہ کام نہیں بنتا. لیکن آپ نے کہا نہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ محبوب علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ میرے دلائل کا جواب دو. تم کہتے ہو میں نبی ہوں تم رسول ہو تو میرے دلائل کا جواب دو. اس نے ڈیٹ فکس کی لیکن آیا نہیں. اس کے بعد پھر پیر سیدی وسندی پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کو کہنے لگا کہ میں مناظرہ تو نہیں کروں گا لیکن آپ سے مبالغہ کروں گا یعنی کہ میں آپ سے مبالغہ کروں گا. انہوں نے کہا میں ہر صورت میں تیار ہوں. کہا ایک کانے بندے کو لائیے ایک لنگڑے بندے کو لائیے آپ اس کے لیے دعا کیجیے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. اگر وہ میرے دعا پر ٹھیک ہو جائے تو آپ حق پہ ہیں اگر میری وجہ سے ٹھیک ہو جائے تو آپ حق پہ ہیں. پیر سیدی وسندی پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے غلام کو دیکھیں کتنا روشن باب ہے اور کتنا روشن ایک طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا. آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کے حق میں دعا کروں جس کی آنکھیں نہ اللہ اس کو بینائی دے دے تو وہ حق پہ ہے. جس کی ٹانگیں کام نہ کرتی ہوں تو اس کے حق میں دعا کر دوں تو اللہ پھر مجھے شفا دے دے تو وہ حق پہ ہے. فرمایا اس کو کہو کسی مردے کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ اور مردے پہ کھڑے ہو کہ تم اس کے حق میں دعا کرو وہ زندہ ہو جائے تم حق پہ ہو. میں اگر اس کی دعا کر دوں تو میں حق پہ ہوں. فرمایا اللہ کریم پیر سید میرے علی شاہ کی اس پہ جو تاجدار ختم نبوت کا مسئلہ ہے فرمایا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. فرمایا میرے علی شاہ محبوب علیہ السلام کا غلام ہے اور اس نبی کا غلام ہے جو زندہ نبی ہے. اس زندہ نبی کا غلام ہو کے سید ہو کے میرے علی شاہ اگر کسی مردے کے حق میں بھی دعا کرے دے گا تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. یہ ختم نبوت کا فیضان ہے. لیکن وہ کانا دجال آیا نہیں پھر بھی ہیلے بہانے مکاریاں کرتا رہا لیکن اسلاف نے اور سلف صالحین نے اس کا مقابلہ کیا. آج بھی 7 سپتمبر کو جو آئینی طور پہ ان بدبخت
کہ ختم نبوت اور ناموس سے رسالت میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اس عقیدہ کا تحفظ بھی عطا فرمائے اور اس کے حقیقی معنوں کے اندر مفہوم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔